دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ظاہری بات ہے جو امام ہے وہ ایک لیڈر ہے، کمیونٹی کا لیڈر ہے، جو اگر آپ اس میں اسلامک فلسفہ دیکھ لیں، مطلب پرانے وقتوں کے اندر ابھی بھی کئی ایسے معاشرے ہیں جہاں پہ خیر اب تو بالکل ختم ہی ہو گیا ہے، جہاں پہ امام جو ہے وہ فیصلے کرتے ہوتے تھے، جہاں پہ امام کی گواہی سب سے مقدم ہوتی تھی، جہاں پہ سب سے جو لٹریٹ بندہ ہوتا تھا ماسز میں سے اس کو امام کا رتبہ دیا جاتا تھا. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے. عرب معاشرے کے اندر اب سے چند سالوں پہلے تک جو ہے یہ چیز امپلیمنٹ ہوتی رہی ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی ایک سازش ہوئی، اور اتنی پرانی سازش نہیں ہے یہ، کوئی آپ کہہ لیں کہ جب گورے یہاں سے نکل رہے تھے بر صغیر سے، انہوں نے ایک سازش یہ کر دی ہمارے ساتھ کہ جو ایک امام ہے جس کا اتنا اہم منصب تھا ہمارے دین میں، ہمارے معاشرے میں، اس کا جو رینک ہے نا وہ چپڑاسی کے رینک پہ لا کے کھڑا کر دیا، اس سے بھی نیچے لے انٹینشنلی اٹ واز اے پلان، اٹ واز اے پری پلانڈ کانسپریسی. تو بس تب سے یہ ایک بدقسمتی ہماری کہ جن لوگوں نے ہمیں دین پڑھانا تھا، سکھانا تھا، اخلاقیات سکھانی تھیں، جن لوگوں نے ہمیں اخلاق سکھانا تھا، جن لوگوں نے ہمارے اندر جو ہے وہ انسانیت کو اجاگر کرنا تھا، ان لوگوں کو ہم نے بیچاروں کو محتاج کر دیا اور بالکل کارنر کر دیا. تو سم ہاؤ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس کے پیچھے یہ فلسفہ ہے کہ اگر امام اسٹرانگ ہوگا جی تو لوگ انسپائرڈ ہوں گے نا، دین سے انسپائرڈ ہوں گے نا، کہ یار اس ایک میں کہتا ہوں بچے کے اندر طلب ہونے چاہیے اس چیز کی، نہیں کہ میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے گانا گاؤں، بلکہ اس چیز کی کہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کراؤں. یہ رول ماڈلز ہونے چاہیے معاشرے میں. آپ مجھے بات بتائیں رول ماڈل کب بنے گا؟ جب آبویسلی امام جو ہے وہ اچھی سواری، اچھے گھر میں، اچھی پوشاک میں اس کو نظر آئے گا. ان ادر ورڈز جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ رول ماڈل کب بنے گا؟ جب وہ رول ماڈل نظر آئے گا، آپ کو فیل ہوگا. اچھا اس چیز کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلیں. اب چونکہ آپ ماشاءاللہ ایک سکسیسفل بزنس مین ہیں، کامیاب ماشاءاللہ کاروبار چلے اور خوش الحانی بھی ہے، نماز تراویح میں بڑے خوبصورت انداز سے آپ ماشاءاللہ ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں. قرآن سے یہ جو لگاؤ ہے یہ آپ کی عملی زندگی میں پریکٹیکل آپ کو خود اپنے اوپر کیا فیل ہوتا ہے؟ کیا ایفیکٹس آئے ہیں؟ کیا اثر انداز ہوا ہے؟ آپ کو دیکھ کے لوگ کیا انسپریشن لیتے ہیں؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں کی کیا انسپریشن ہے. مجھے دیکھ کے آئی ہوپ کہ پازیٹیو ہی ہو، لیکن البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی زندگی میں ترقیاں یا زندگی کے اندر جو کچھ بھی حاصل کیا، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی برکتیں ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب آئی نیور کلیم کہ میرے اندر ذہانت زیادہ تھی یا انٹیلیجنس زیادہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں صرف اللہ کا فضل اور کرم ہی ہے. اور جب آپ قرآن کا مشاہدہ کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک میں نہ چاہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہے. یہ ترقیاں، یہ عزت، یہ ذلت، یہ نفع نقصان، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انسان کے ہاتھ میں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے بس. دیٹس اٹ. اور کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا. انسان کلیم ہی نہیں کر سکتا میں یہ کر دوں گا یا میں کر کے دکھاؤں گا. نہیں، اس انسان کی یہ اوقات ہی نہیں، انسان کی یہ جرت ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم میرے پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے سینے میں قرآن کو اتار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک سال بعد یہ کام لے لیتا ہے کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک جو ہے وہ سنانے کی جو ہے وہ الحمدللہ ایک کوشش کرتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ حق ادا کر دوں. بلا شبہ اس کا حق ادا تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی میں کہتا ہوں سب سے بڑی نعمتوں میں سے یہی ہے ایک نعمت کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو قرآن کا کام لے رہا ہے. اور سیکنڈلی دنیاوی جو بھی نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر جو بھی ترقی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے ہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکتوں میں سے دی ہیں اور کوئی وجہ نہیں.